اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمل بالخیر وبک نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج آیت نمبر 121 سے ہم پہلے پارے کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یہاں پھر سے بنی اسرائیل کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ یاد کرو میری اس نعمت کو کہ جس میں نے جو تم پہ نوازی تھی، اور یہ کہ میں نے تمام دنیا پہ تمام قوموں پہ تمہیں فضیلت دی تھی۔ بنی اسرائیل کی قوم ایسی قوم تھی جس پہ اللہ نے بے تحاشا نعمتیں نازل کی تھی۔ 40 سال تک ان کے اوپر من و سلوہ نازل ہوتا رہا، ایک بادل کا سایہ ان کے اوپر رہا۔ پھر یہ وہ قوم تھی جس میں پہلے نبی کے جانے سے پہلے اگلا نبی آ جایا کرتا تھا۔ یہ ان کے پاس ہمیشہ نبی موجود رہے ہیں۔ یہ اتنے سارے انعامات اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیے ہیں، اتنی دفعہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے روگردانی کی ہے، اس کے باوجود اللہ نے ہر دفعہ ان کی توبہ قبول کی ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کے اللہ نے کہا ہے کہ تمام جہانوں پہ آپ کو فضیلت دی تھی، ان ساری نعمتوں کو ذرا یاد تو کرو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارش کسی آدمی کو فائدہ دے گی، اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ یعنی قیامت کے دن سے ڈرایا جا رہا ہے کہ وہ ایسا دن ہے آپ کے پاس جو مرضی مال و دولت ہو وہ آپ کے کام نہیں آئے گا، اور کوئی کسی کے لیے سفارش نہیں کر سکے گا۔ ہاں، سارے انبیاء کو ایک ایک دعا کی اجازت دی گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا بچا کے رکھی تھی کہ میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ذریعے اپنی امت کو بخشواؤں گا۔ اس کے علاوہ کوئی شخص کسی کے لیے سفارش نہیں کر سکے گا۔ تو اگر آج کے دور میں کوئی آپ کو یہ وعدہ کرتا ہے کہ ہم تب تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک ہم اپنے مریدوں کو بخشوا نہ لیں یا ان کی معافی نہ کروا دیں، اللہ تعالیٰ کسی سے کسی اور کی سفارش نہیں قبول کرے گا۔ یہ اللہ نے خود کہہ دیا ہے، نہ کسی سے کوئی فدیہ لے گا۔ ہم لوگ جتنا مرضی مال و دولت کما لیں، سارا کچھ دنیا میں ہی رہ جائے گا، یہ آخرت میں ہمارے کوئی کام نہیں آنے لگا۔ تو یہ چیزیں اللہ نے واضح کر دی ہیں کہ اور کوئی بھی مجرموں کی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی گزار لیں اور کہیں کہ ہم جن کو فالو کرتے ہیں، جو بزرگ ہیں وہ ہمیں بخشوا لیں گے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ جذباتی باتیں ہیں، اصل ان کی کچھ بھی نہیں ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو آزمائشیں آئی تھیں، آگ میں ڈالا جانا، اپنے وطن سے نکالا جانا، پھر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا جانا، اللہ تعالیٰ نے بہت سی آزمائشیں لی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور وہ ان ساری آزمائشوں پہ پورا اترے تھے۔ وہی بات کی جا رہی ہے، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو آزمائشیں ان سے لی گئی تھیں ان سب پہ وہ پورا اترے تھے، تو انہیں کہا گیا تھا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں، یعنی امام بنانے والا ہوں۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّةٍ۔ اب دیکھیں، ہر کسی کو سب سے پہلے اپنی اولاد کی فکر ہوتی ہے نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہیں پہ پوچھ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ میری اولاد میں بھی یہی وعدہ ہے، یعنی میری اولاد کو بھی امام بنایا جائے گا۔ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے، یعنی کہ وعدہ تمہاری اولاد کے صرف اس حصے سے تعلق رکھتا ہے جو صالح ہے، ان میں سے جو ظالم ہوں گے ان کے لیے یہ وعدہ نہیں ہے۔ یہاں ظالم سے مراد صرف انسانوں پر ہی ظلم کرنے والا نہیں ہے، بلکہ حق اور صداقت پر بھی ظلم کرنے والا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھی نہیں مان رہا ہوگا، اس کے ساتھ بھی ظلم کرنا ہوگا اور لوگوں کے ساتھ بھی ظلم کرنے والا ہوگا، ان پہ یہ اپلیکیبل نہیں ہے کہ ان کو امام بنایا جائے گا۔ امام صرف وہی ہوں گے جو نیک اور صالح ہوں گے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان کی آل اولاد، اور وہ سارے بھی تو حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہی ہیں نا۔ تو بنی اسرائیل والوں نے ظلم کیا، تو وہ ان کے ظلم کی وجہ سے انہیں امام نہیں بنایا گیا، اور یہ امامت پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں آئی۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا۔ اور یہ کہ ہم نے کعبے کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے گھر کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اور پھر لوگوں کو حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام جہاں عبادت کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو۔
مقام ابراہیم پہ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حتیم کے اپوزٹ وال ہے اس سائڈ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا کرتے تھے، کیونکہ وہاں کھڑے ہوتے تھے نا تو ان کا رخ خانہ کعبہ اور یروشلم دونوں قبلہ کی طرف ہوا کرتا تھا۔ بعد میں یہ حکم آیا تھا کہ نہیں، جو اس کے رائٹ سائڈ ہے جہاں آپ مقام ابراہیم ہے اور خانہ کعبہ کا دروازہ ہے، وہ والی جو وال ہے خانہ کعبہ کی، اس جگہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا کہ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوا کرتے تھے، اس جگہ کو کھڑے ہونے کی جگہ بناؤ۔ اور یہ ہمارے دور میں بھی کافی عرصہ آلموسٹ 30 ایئرس تک 4 مصلے چاروں فرقوں کے الگ الگ بچھے ہوتے تھے خانہ کعبہ میں، لیکن کسی ایک کا بھی مقام ابراہیم پہ نہیں تھا۔ اور بعد میں جب سعودی گورنمنٹ نے سارے مصلے اٹھوائے اور ایک مصلہ بچھوایا تو اب مقام ابراہیم والی جگہ کو ہی نماز کی جگہ بنایا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ اس کو نماز کی جگہ بنایا جائے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نبی کو کہ رکوع کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے اس اللہ کے گھر کو صاف کر دو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی صفائی کا جو کام ہے نا، یہ بھی انبیاء کی سنت میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اعمال میں سے ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کے رزق دے۔ اب اس دعا پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں جواباً؟ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَّتِعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور اب اللہ تعالیٰ جواب میں اس کے رب نے فرمایا، جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا، مگر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ یعنی دعا یہ کی تھی کہ جو ایک تو اس شہر کو امن کا شہر بنا دے۔ الحمدللہ آج بھی امن کا شہر ہی ہے، کسی قسم کی قتل و غارت یا یہ ساری چیزوں سے پاک رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو، اور کہا کہ جو اللہ اور آخرت کو مانتے ہوں گے نا انہیں اپنے رزق میں سے، پھلوں میں سے بہت کچھ دینا۔ اللہ نے کہا کہ جو اس مجھے یا آخرت کے دن پہ ایمان نہیں لائیں گے نا، دنیا کی زندگی کا سامان تو میں انہیں بھی دوں گا۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو عیسائی اور یہودی جو کافر ہیں، ان کا مال و دولت دیکھ کے آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی نہ کوئی اچھائی کے بدلے میں ان کو دنیاوی مال بھی دیا ہے اور آخرت میں ان کے کفر کی وجہ سے ان پہ عذاب دیا جائے گا۔ یعنی اب اگر ایک شخص شرک کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ کہہ رہا ہے، لیکن ساتھ میں وہ کوئی صدقات بھی کرتا ہے یا کوئی نہ کوئی اچھا عمل، جانوروں کے ساتھ رحم بھی کرتا ہے، تو اس اچھائی کے بدلے اللہ دنیا میں تو اسے کچھ تھوڑا بہت کمپنسیٹ کر دے گا، لیکن آخرت میں اس کے اس کفر اور شرک کا اس سے پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دنیا کا سامان تو میں نے سب کو دینا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی کو دنیا میں بہت مال و دولت مل رہا ہے تو اللہ پہ ایمان لانے والے یہ سوچنے لگ جائے کہ ہم تو اللہ کے زیادہ قریب ہیں، ہم تو اللہ سے زیادہ دعائیں کرتے ہیں، تو پھر اللہ کافروں کو کیوں اتنا نواز رہا ہے؟ ان کی دنیاوی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ ان کے کفر کا ان سے آخرت میں بدلہ لے گا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب یاد کرو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے، یعنی جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی اور ان کی دیواریں اٹھا رہے تھے، تو وہ ساتھ ساتھ دعا کیا کر رہے تھے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تو اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ دیکھیں ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، ہم نیکی کا کام بھی جب کر رہے ہیں نا، تو اس میں ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ضرور کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اس دعا کو یاد کریں اور اس دعا کو پڑھنے کی عادت بنائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے واقعی ان سے اس نیکی کو کیسے قبول کیا کہ آج تک کے مسلمانوں کے لیے اس گھر کا طواف، اس گھر کی زیارت پہ کتنا اجر رکھا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریاتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے رب، ہم دونوں کو
اپنا متی بنا لے، ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، یعنی تیری تابع دار ہو، فرما بردار ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ دعا کرتے جا رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول کیا، اور ان کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اولاد میں سے تمام مسلم امت کو بنایا گیا جو ان کی عبادت کے طریقے بھی سکھاتے ہیں، درگزر فرمانے والی روش اختیار کرتے ہیں اور معاف کرتے ہیں۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اور اے رب ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک رسول اٹھائیں جو انہیں تیری آیات سنائیں، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے، بے شک تو ہی مقتدر اور حکیم ہے۔ اب یہ دعا کی جا رہی ہے کہ میری اولاد میں سے جو بھی قوم ہوگی ایسی، ان کے اندر سے یہ ایک رسول اٹھانا جو آپ کی اس کتاب کی آیات کو لوگوں کو پڑھ کے سنائیں اور انہیں حکمت کی تعلیم دیں۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيهَ نَفْسَهُ۔ اب کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے نفرت کرے، جس نے خود اپنے آپ کو حماقت اور جہالت میں مبتلا کر لیا ہو، اس کے سوا کوئی ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام تو وہ شخص ہیں جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا، اور آخرت میں ان کا شمار صالحین میں سے ہوگا۔ تو ہمیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ امت ابراہیمی بھی بننا ہے، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو بھی فالو کرنا ہے اپنی زندگی کے تمام معاملات میں، کیونکہ وہ شخصیت ہے جن کو دنیا میں بھی اللہ نے اپنے کام کے لیے چنا تھا۔ اور یاد رکھیں ابراہیم علیہ السلام توحید پہ خالص تھے، اور توحید کے اتنے قائل تھے کہ یہودی، عیسائی، مشرکین سارے انہیں اپنا پیشوا مانتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ توحید کو تو کم از کم ابراہیم علیہ السلام سے سیکھے کہ وہ کیسے خالص توحید کے قائل تھے۔ وہ تو کبھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی پر رلائی کرتے ہی نہیں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آخرت میں بھی ان کا شمار صالحین میں سے ہی ہوگا۔ اذ قال لہ ربہ اسلم، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ مسلم ہو جاؤ، قالا اسلمت لرب العالمین، تو انہوں نے فوراً کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہوں۔ مسلم کا مطلب ہے تسلیم کرنے والا، اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرنے والا، اللہ کے ہر حکم کو ماننے والا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ان کو جب کہا نا کہ مسلم ہو جاؤ، یعنی اللہ کے آگے جھک جاؤ، اللہ کے ہر حکم کے آگے، اپنے آقا کے آگے اپنے آپ کو سپرد کر دو، تو انہوں نے فوری کہا کہ میں اپنے رب کائنات کے آگے مسلم ہو گیا۔ ہمیں بھی یہی روش اختیار کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو برائے نام مسلمان سے نکال کر ایک پریکٹیکل مسلم بنانے کی کوشش کریں، عملاً مسلمان بننے کی کوشش کریں۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اس طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو کی تھی، اور اسی کی وصیت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کر گیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہٰذا مرتے دم تک مسلم ہی رہنا۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے اپنے سارے بچوں کو اپنے پاس اکٹھا کر کے ان کو یہ وصیت کی تھی کہ آخری دم تک مسلمان ہی رہنا، اللہ تعالیٰ کے آگے اپنا سر تسلیم خم رکھنا ہمیشہ، اور جب بھی مرنا اسی حالت میں مرنا کہ تم مسلمان ہو۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اب وہی بات جو جہاں اس کا ذکر کیا وہی بات آگے آ رہی ہے۔ پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، تو مرتے وقت وہ اپنے بیٹوں سے کیا پوچھ رہے تھے؟ بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون، تو ان کے بچوں نے کہا تھا ہم اسی ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام نے خدا مانا ہے، اور ہم اسی کے مسلم ہیں، یعنی اسی کو تسلیم کرنے والے ہیں۔ یہ وصیت تھی جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اپنی موت کے وقت کی تھی۔ تلکا امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے،
جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے، تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو جن لوگوں کی بات ہو رہی ہے یہ گزر چکے ہیں، یہ بہت نیک لوگ تھے اور ان کی نیکیاں ان کے ساتھ ہیں، آپ سے آپ کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہود و نصارہ کہتے تھے ہم ابراہیمی قوم میں سے ہیں اور ان کی نیکیاں ہمیں فائدہ دے جائیں گی، جیسے اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخشوا دیں گے، ہم جو مرضی کریں۔ نہیں، ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ سے آپ کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان کی نیکیاں ان کے ساتھ ہیں، انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ ان کے ساتھ اور آپ کے اعمال آپ کے ساتھ ہیں۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اپنی بیٹی کو فاطمہ، میرے مال میں سے جو لینا ہے لے لو، آخرت کے دن اگر اپنے مال کی وجہ سے پکڑے گئے تو میں آپ کے کچھ کام نہ ہوں گا۔ اسی طرح اپنی پھوپھی، اپنی چچی، اپنے تائی کو آواز دے کے انہوں نے مخاطب کر کے یہ بات کیا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جس کے اعمال نے اسے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اسے آگے لے کے نہیں جا سکتا، یعنی ہر کسی کا اس ٹائم موازنہ اس کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس وقت آپ کے کچھ کام نہ آؤں گا، مجھ سے دنیا میں جو لینا لے لو، آخرت میں آپ کے کام نہ آؤں گا۔ تو ہم یہ کس زوم میں پھر رہے ہیں کہ ہم جو کچھ مرضی کرتے جائیں، ہم کوئی نیک اعمال بھی نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی وجہ سے ہمیں بخش دیں گے اور ہم نے آخر میں جنت میں ہی جانا ہے۔ ہمارے سارے ایسے باطل عقیدوں اور سوالوں کے جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیے ہیں، اگر ہم انہیں کھول کے پڑھ کے دیکھیں تو ہمارے یہ سارے کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں گے۔ آگے دیکھتے ہیں، وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا کل بل ملت ابراہیم حنیفا وما کانا من المشرکین۔ یہودی کہتے تھے یہودی ہوگے تو راہ راست پاؤ گے، اور عیسائیوں کا کہنا تھا کہ اگر آپ عیسائی ہوگے تو آپ کو ہدایت ملے گی۔ ان سے کہو نہیں، بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہودی کو لگتا ہے کہ یہودی مرنا آپ کو کفایت کرے گا، اور عیسائیوں کو لگتا ہے کہ عیسائیت میں آؤ گے تو ہدایت ملے گی۔ تو یہود و نصارہ تو دونوں کفر اور شرک کر رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو فالو کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو کبھی شرک کو گوارا ہی نہیں کیا تھا، تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ مسلمانوں کہو ہم ایمان لائے اللہ پر، اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، اور جو ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف نازل ہوئی تھی، اور جو موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی۔ ہم ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ تعالیٰ کے مسلم ہیں۔ یعنی یہ لوگ تو نبیوں کے بیچ میں بھی فرق کر رہے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پہ بھی عمل نہیں کر رہے۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان میں سے کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرنا اور پھر کہنا ہے کہ ہم اللہ کے مسلم ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدُوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پھر اگر وہ اس طرح ایمان لائیں جس طرح تم لائے ہو تو ہدایت پر ہیں، اور اگر اس سے منہ پھیریں گے تو کھلی بات ہے کہ وہ ہٹ دھرمی میں پڑے گئے۔ لہٰذا اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے، وہ سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ اب ہم نے ایمان کس طرح لانا ہے؟ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام لے کے آئے تھے۔ اور یاد رکھیں بار بار جو چیز قرآن پاک میں دہرائی جا رہی ہے وہ توحید ہے۔ قرآن میں توحید کی تعلیمات بھری پڑی ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں توحید کو بگاڑ دیا گیا ہے کیونکہ ہمیں قرآن سے دور رکھا گیا ہے، اور ہم لوگ خود اپنی زندگیوں میں قرآن کے لیے ٹائم نہیں نکالتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ قرآن سے دیکھا جائے تو توحید ہے۔ اگر ہم اپنے آباء و اجداد کو فالو کریں گے تو توحید اس میں کہیں نہیں پائی جاتی، لیکن ہم نے اس دین کو فالو کرنا ہے جو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچایا گیا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون۔ کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کے رنگ سے اچھا اور کسی کا رنگ نہیں ہوگا، اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیں بار بار اس سپارے کے اینڈ پہ جو چیز دہرائی جا رہی ہے وہ اللہ کی توحید، اللہ کا طریقہ، اللہ کے مطابق زندگی گزارنا، اللہ کے حکم کو ماننا، اور یہاں بھی کہا ہے اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس سے اچھا کوئی اور رنگ نہیں ہے۔
कुल अतुहज्जूनना फिल्लाहि व हुवा रब्बुना व रब्बुकुम व लना अअमालुना व लकुम अअमालुकुम व नहनु लहु मुखलिसून। ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो, क्या तुम अल्लाह के बारे में हमसे झगड़ते हो, हालांकि वही हमारा रब भी है और तुम्हारा रब भी। हमारे अमाल हमारे लिए हैं, तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए हैं, और हम अल्लाह ही के लिए अपनी बंदगी को खालिस कर चुके हैं। अब अल्लाह ताला ने तौहीद वाज़े कर दी हुई है कुरान में। अब भी अगर हम अल्लाह से मांगने के अलावा किसी और से मांगे और उसको साबित करें और इसमें झगड़ते फिरें, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर ये अल्लाह के बारे में आपसे झगड़ा करते हैं तो फिर इनके अमाल इनके साथ हैं, तुम्हारे अमाल तुम्हारे साथ हैं। आपने बंदगी किसकी करनी है? अल्लाह ताला की। अम तकूलूना इन्ना इब्राहीम व इस्माइल व इसहाक व याकूब वल अस्बात कानू हुदन औ नसारा, यहाँ पे कहा जा रहा है, या फिर तुम्हारा कहना है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम और औलाद याकूब सब के सब यहूदी थे या नसरानी थे। यानी अगर वो ये कह रहे हैं कि हम तो इनको फॉलो करते हैं और जो हमारी कौम में से होगा वही हिदायत पे है, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम या तो वो यहूदी थे या वो नसरानी थे। कुल आ अंतुम अअलमु अमिल्लाह, कहो तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह। यानी अल्लाह ताला तो बार बार एक ही बात वाजे करते चले जा रहे हैं कि हक पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, तौहीद के कायल थे। आप फिर भी अगर कहते हैं यहूदियों में से होंगे तो फलाह पाएंगे, नसारा में से होंगे तो फलाह पाएंगे, तो क्या आप कहना चाहते हैं कि आप अल्लाह से ज़्यादा जानते हैं? वमन अज़लमु मिम्मन कतमा शहादतन इंदहु मिनल्लाह वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून। इस शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा जिसके ज़िम्मे अल्लाह की तरफ से एक गवाही हो और वो उसे छुपाए। तुम्हारी हरकत से अल्लाह ताला गाफिल तो नहीं। यानी यहाँ पे यहूद और नसारा को बताया जा रहा है कि आपकी किताबों में तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की वाज़ेह निशानियाँ मौजूद थी, आप फिर भी उनको छुपाते रहे हैं। तो अल्लाह ताला आप जो कुछ भी छुपा रहे हैं या जो कुछ अमाल कर रहे हैं, अल्लाह ताला सब कुछ जानता है। तिलका उम्मतुन कद खलत, वो एक उम्मत थी जो गुजर चुकी है, लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, उनके लिए उनके अमाल हैं जो गुजर चुके हैं और तुम्हारे लिए तुम्हारे कमाए हुए। वला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून, तुमसे उनके अमाल के मुतालिक सवाल नहीं किया जाएगा। यानी वो एक नेक उम्मत थी जो गुजर चुकी है और उनके लिए उनके अमाल थे और आपके लिए आपके अमाल पर हैं। आपसे उनकी निस्बत की वजह से बख्शिश नहीं होगी। यहाँ पे हमें भी ये चीज़ याद रखनी चाहिए, वो भी एक मिल्लत इब्राहीमी थी और उसके बाद उन्होंने आगे यहूद और नसारा ने अपनी अपनी डिवीज़न की है, लेकिन कहा जा रहा है हमने क्या बनना है? इब्राहीमी। और इसी तरह हम लोग भी ये बात जान लें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान थे, तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम मुसलमान बने, अल्लाह ताला के फरमाबरदार बने। और ये याद रखें कि आखिरत में हमारे अमाल हमारे काम आएंगे और कोई भी चीज़ हमारे काम नहीं आएगी। तो हमें कोशिश करनी चाहिए अपने अमाल को दुरुस्त कर लें, आखिरत की तैयारी कर लें। अल्लाह ताला बार बार कुरान में तौहीद और आखिरत की याद दिला रहे हैं, हमें चाहिए कि हम इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर लें। अल्लाह ताला हक बात को समझने और तस्लीम करने वाला बनाए। अगर इसमें मुझसे कोई गलती कोताही हो जाए तो अल्लाह ताला उसे माफ़ फरमा दे। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी व नासिर हो। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।